اسد عمر کہتے ہیں امپورٹڈ حکومت کو گھسیٹنے کے لیے ملک کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے۔ فیصل آباد میں پاکستان تحریک انصاف کے جنرل سیکرٹری اسد عمر کا کہنا ہے کہ اس وقت ملک میں ماحول بنا ہے اور عوام الیکشن چاہتی ہے۔ سمندری میں پی ٹی آئی لانگ مارچ کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے اسد عمر کا کہنا تھا الیکشن نہ ہونے کی وجہ سے ملک کا بے تحاشا نقصان ہو رہا ہے۔ امپورٹڈ حکومت کا ناکام تجربہ تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ اس حکومت کو گھسیٹنے کے لیے ملک کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے۔ اس وقت ملک میں ماحول بنا ہے اور عوام الیکشن چاہتی ہیں۔ ان کا کہنا تھا اس وقت ملک دلدل میں پھنس رہا ہے، مہنگائی عروج پر ہے۔ یہ کہہ کر آئے تھے مہنگائی ختم کریں گے، لیکن یہ چاہتے ہیں کہ عوام ہی ختم ہو جائیں۔ اسد عمر کا مزید کہنا تھا کہ بوائی ہو رہی لیکن حکومت گندم کی سپورٹ پرائس کا فیصلہ نہیں کر پائی۔ آدھا نومبر آ گیا لیکن گنے کا ریٹ نہیں جاری ہوا۔ 150 والا ڈیزل کسان کو 240 میں بھی نہیں مل رہا۔ حکومت کے پاس عوام کے لیے فیصلے کرنے کا بھی وقت نہیں۔ آرمی چیف جنرل باجوہ کے تیزی سے اختتام پذیر ہوتے 6 سالہ دور کا جائزہ۔ آرمی چیف کی حیثیت سے جنرل قمر جاوید باجوہ کا دور تیزی سے اپنے اختتام کو بڑھ رہا ہے۔ جس وقت پاکستان کمان کی تبدیلی کی تیاری کر رہا ہے، اس وقت یہ ضروری ہے کہ موجودہ آرمی چیف کے 6 سالہ دور کا جائزہ لیا جائے، کیونکہ جنرل باجوہ کی جانب سے اپنے دور میں کیے گئے فیصلوں کے نہ صرف مسلح افواج بلکہ مجموعی طور پر ملک پر دور رس اثرات مرتب ہوں گے۔ آرمی چیف کی حیثیت سے جنرل باجوہ کو ایک موضوع کے طور پر لیا جائے تو ان کئی مباحثے بھی ہوتے ہیں، تو ان پر تنقید بھی ہوئی ہے۔ جنرل باجوہ کے دور میں فوج کو اس کے سیاست میں کردار کی وجہ سے سخت اسکرونٹی کا سامنا رہا، جبکہ جنرل باجوہ کو بھی سیاستدانوں، میڈیا اور سول سوسائٹی کی سخت باتوں کا سامنا رہا، لیکن ان باتوں اور اس کے باوجود تمام جنرل باجوہ کچھ مثالیں قائم کرنے میں کامیاب رہے۔ عمومی طور پر جس معاملے کی وجہ سے مسلح افواج کو تنقید کا سامنا رہتا ہے وہ ہے دفاعی بجٹ۔ جنرل باجوہ کے دور میں دفاعی بجٹ میں اضافہ نہیں ہوا۔ یہ مسلح افواج کی قیادت کی جانب سے کیا جانے والا محتاط فیصلہ تھا۔ جی ڈی پی کے تناسب کے لحاظ سے دیکھیں تو مسلح افواج کے بجٹ میں کمی ہوئی، جو 1970 کی دہائی میں 6.5% تھا، جو 2021 میں 2.54% تک آ گیا۔ مالی سال 2021-22 کے دوران دفاعی سروسز کو 8,487 ارب روپے کے مجموعی بجٹ وسائل میں سے 1,370 ارب روپے دیے گئے، جو مجموعی بجٹ وسائل کا 16% ہے۔ اس 16% رقم میں سے پاک فوج کو 594 ارب روپے ملتے ہیں، یعنی مجموعی بجٹ وسائل کے حساب سے دیکھیں تو پاک فوج کو 7% رقم ملتی ہے۔ 2019 میں بھی پاک فوج نے ملک کی معیشت کی خاطر 100 ارب روپے کم کیے تھے۔ عطا تارڑ کہتے ہیں عمران خان پر حملے کے بعد گرفتار شخص کو اب تک کسی عدالت میں پیش نہیں کیا گیا۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی عطا تارڑ نے کہا کہ عمران خان پر حملے کے بعد گرفتار ہونے والے شخص کو ابھی تک کسی عدالت میں پیش نہیں کیا گیا، نہ اس کا ریمانڈ لیا گیا۔ ایک کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عمران خان پر حملے کی FIR سپریم کورٹ کے حکم پر درج کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کا میڈیکل FIR سے پہلے ان کی اپنی مرضی کے اسپتال سے ہوا۔ عطا تارڑ نے مزید کہا کہ اس کیس میں JIT 4 بار تبدیل ہو چکی، کیونکہ وہ اداروں کو بدنام کرنا چاہتے ہیں۔ نون لیگ رہنما عطا تارڑ کا کہنا تھا کہ عمران نیازی اور پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو اس واقعے کی آڑ میں سیاست کو خراب کرنا چاہتے ہیں۔ صدر مملکت کہتے ہیں کوشش کی لیکن مذاکرات کامیاب نہیں ہوئے، انتخابات کا بھی کوئی حل نہیں نکلا۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے کہا کہ انہوں نے کوشش کی کہ مذاکرات ہوں اور انتخابات کا راستہ نکل آئے، لیکن مذاکرات کامیاب نہیں ہوئے، انتخابات کا بھی کوئی حل نہیں نکلا۔ آرمی چیف کی تعیناتی پر آئین مشاورات کی اجازت نہیں دیتا۔ آرمی چیف کی تعیناتی پر مشاورات ہو جائے تو کوئی مذائقہ بھی نہیں۔ لاہور میں صحافیوں سے گفتگو کے دوران صدر عارف الوی نے کہا کہ ادارے کمزور نہیں، اداروں میں بہتری کی ضرورت ہے۔ معاملات بہتر کرنے میں جو ادارے مؤثر ہیں ان سے گفتگو چل رہی ہے۔ اداروں کے درمیان اختلافات دور کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہوں۔ صدر مملکت نے کہا کہ ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال دیکھ کر دکھ ہوتا ہے۔ موجودہ صورتحال میں جو بھی ہوگا وہ آئین کے مطابق ہوگا۔ آرمی چیف کی تعیناتی پر آئین مشاورات کی اجازت نہیں دیتا۔ آرمی چیف کی تعیناتی پر مشاورات ہو جائے تو کوئی مذائقہ بھی نہیں۔ احسن اقبال کا کہنا ہے کہ میرٹ کی بات کرنے والے عمران خان نے عثمان بزدار کو کس میرٹ پر لگایا تھا۔ وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا کہ میرٹ کی بات کرنے والے عمران خان بتائیں کہ عثمان بزدار کو کس میرٹ پر لگایا تھا۔ احسن اقبال نے کہا کہ جس شخص کو سب سے بڑا ڈاکو کہا اس کو وزیر اعلیٰ بنایا، جسے کہتے تھے چپڑاسی بھی نہ رکھیں، اسے کس میرٹ پر وزیر داخلہ لگایا۔ آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے بات کرتے ہوئے وفاقی وزیر نے کہا کہ آرمی چیف کی تعیناتی کے لیے سینیارٹی کا اصول ہارڈ اینڈ فاسٹ نہیں ہونا چاہیے۔ تعیناتی کے لیے سیاسی مشاورات کی ضرورت نہیں۔ میزبان شہزاد اقبال سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے سوال اٹھایا کہ تعیناتی کے وقت آرمی کی طرف سے ایک لسٹ آتی ہے، اگر اس میں سینئر موسٹ کے لحاظ سے نمبر 1 میڈیکل کور کو آفیسر ہو تو کیا ہوگا۔ احسن اقبال کا کہنا تھا کہ اس لیے سینئر موسٹ کا
اصول ہارڈ اینڈ فاسٹ نہیں ہونا چاہیے۔